دو ایسے گناہ ہیں جن پر اعلان جنگ کیا ہے اللہ نے. ان دونوں گناہوں سے ہمیشہ بچنا. آپ خود بھی بچیں, اپنے بچوں کو بھی بچائیں. خاص تاکید کریں کبھی ان گناہوں کے قریب مت جانا. باقی گناہ بھی یقیناً گناہ ہے, اللہ کی ناراضگی ہے, مگر دو ایسے گناہ ہیں جس پہ رب نے ڈائریکٹلی فرما دیا کہ یہ اللہ سے جنگ ہے. ایک کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا. دوسرا سنیں, جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا. تو اسلام میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ شراب حرام نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, تو لوگ پیتے تھے شراب. جب حرام نہیں تھی تو ان کو گناہ بھی نہیں تھا. مگر جیسے ہی شراب کی حرمت کا, شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہنے لگی. یعنی لوگوں نے اپنے برتن توڑ دیے, اپنے شراب کے کوزے جو بھی تھے سب بہا دیے. اللہ کا حکم آ گیا, اب میں نہیں کرنا ہے. بالکل اسی طرح سود کا کاروبار چلتا تھا. جیسے ہی آرڈر آ گیا, جیسے ہی اللہ کا حکم آیا, یعنی آج کے زمانے کے لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے نکلتے تھے, معاف کر دیے, ختم. اللہ کا حکم آ گیا, فنش. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اب آگے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو. یعنی آپ دیکھیں قرآن میں جا بجا ہمیں رب کریم نے اپنے خوف کا ذکر فرمایا. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, اللہ پاک کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو, اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. آگے فرمایا پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو, اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے, نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو. اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے, یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ بعض اوقات کچھ آیتوں کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, پھر اللہ کریم کا حکم نازل ہوتا ہے. تو اس کا بڑا زبردست جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بیک گراؤنڈ ہے. یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت, یعنی سود حرام کا حکم جو ہے نازل ہونے سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے. یعنی اس وقت تو وہ ناجائز نہیں تھا, اللہ کی طرف سے منع نہیں ہوا تھا. اب بہت سارا سود لینا باقی تھا, یعنی جو پروفٹ تھا وہ ان کا لینا باقی تھا. اور اب قرآن کا حکم آیا اور حکم یہ دیا گیا کہ اب پچھلا سود جو آپ نے لینا ہے وہ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے, وہ معاف کر دو, وہ چھوڑ دو, وہ ختم کر دو. اگر تم ایمان والے ہو تو جو سود لینا باقی ہے اسے چھوڑ دو. اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ سود کی حرمت کا, یعنی سود حرام ہونے کا حکم نازل ہو چکا. اب اس کے بعد بھی جو سود کا لین دین کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لے. اعلان کیا کر دیا گیا کہ یہ کام کرنے والا گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. اب یہ کتنا سخت حکم ہے, یعنی ہمیں ڈرایا گیا کہ جب اللہ سے کوئی جنگ کرے گا تو پھر تو اس نے برباد ہی ہونا ہے. پھر تو کوئی ایسا تو معاذ اللہ سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ میں اللہ سے جنگ کر کے جیت جاؤں گا, تو اس کا مطلب بربادی ہے. پھر آگے فرمایا یہ کیوں آئی, شدید ترین وعید ہے, یعنی سمجھا دیا گیا کہ یہ اتنا برا کام ہے کہ یہ اگر پھر بھی تم نہیں مانو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, یقین کر لو. اور اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ جن لوگوں کا اس زمانے میں سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے. عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہمیں کیا تھا, ہم کس قابل ہیں. یہ کہہ کر وہ سب انہوں نے ان کاموں کو چھوڑ دیا, اس سے تائب ہو گئے. تو اسلام میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ شراب حرام نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, تو لوگ پیتے تھے شراب. جب حرام نہیں تھی تو ان کو گناہ بھی نہیں تھا. مگر جیسے ہی شراب کی حرمت کا, شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہنے لگی. یعنی لوگوں نے اپنے برتن توڑ دیے, اپنے شراب کے کوزے جو بھی تھے سب بہا دیے. اللہ کا حکم آ گیا, اب میں نہیں کرنا ہے. بالکل اسی طرح سود کا کاروبار چلتا تھا. جیسے ہی آرڈر آ گیا, جیسے ہی اللہ کا حکم آیا, یعنی آج کے زمانے کے لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے نکلتے تھے, معاف کر دیے, ختم. اللہ کا حکم آ گیا, فنش. یہ اس زمانے کے مسلمانوں کا جذبہ تھا. اچھا, بڑی ایک باریک سی لائن ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ وہ قوم تھی جو شراب پیتی تھی اور گناہ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, عادت میں بھی تھا. یہ وہ قوم تھی جو سود کا کاروبار کرتی تھی اور گناہ بھی نہیں تھا, کیونکہ آرڈر ابھی نہیں آیا تھا حرام کا.
یعنی آدھی لائف یہ زندگی کا بہت سارا وقت گزرا وہ کام کرتے کرتے، حکم آیا وہ سب چھوڑ دیا۔ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں شراب حرام ہے نا، ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے آنکھ کھولی ہے سود حرام ہے، ہمیں پتا ہے، مسلمانوں کو پتا ہے۔ یعنی معلوم ہوتے ہوئے مسلمان شراب پی رہا ہے۔ فرق دیکھیے، وہ جب پیتے تھے وہ جائز تھا، جب وہ سود کا کام کرتے تھے حرام نہیں ہوا تھا، مگر حکم آیا تو جو عادتیں تھیں وہ رائٹ اوے، ایسا نہیں تھوڑے دنوں بعد تھوڑا وقت لے لیں، یار ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اگلے سال توبہ کر لیں گے، نہیں، ادھر حکم نازل ہوا، ادھر برتن ٹوٹنا شروع ہو گئے، ادھر شراب بہنی شروع ہو گئی، ادھر حکم نازل ہوا۔ صحابہ کرام نے یا جو بھی لوگ تھے کہا حضور ہم نے بس معاف کر دیا، اللہ کا حکم آ گیا، لبیک۔ ہم پر اللہ کا حکم نہیں آیا، ہمیں نہیں پتا؟ کیا یہ بچپن سے نہیں سن رہے کہ سود کا کام کرنے والا ایسا جو اللہ سے جنگ کرتا ہے؟ مگر آج لالچ، اچھا لوگوں کو الگ الگ اسٹائل سے، یہ جو سودی ادارے ہیں، سودی جو کارپوریٹس ہیں یا جو بھی ادارے ہیں، وہ اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں؟ پریشانی کس بات کی؟ گھر بنانا ہے، ہم آپ کو قرضہ دیں گے، موٹر سائیکل چاہیے، ہم آپ کو قرضہ دیں گے، اچھا گاڑی چاہیے، ہم آپ کو قرضہ، بچے کی شادی کیوں گھبرا رہے ہو، ہم آپ کو قرضہ دیں گے، تو پھر سود بھی تو لے رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے ابھی تو کام پورا کر لو نا، ابھی تو ذرا تھوڑا عزت رہ جائے، ابھی بچی کی شادی کر لوں، ابھی اچھی گاڑی لے لوں، ابھی گھر بنا لوں، پھر تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا۔ ہم نے کئی لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑے امپائر، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہم نے بکتے دیکھی ہیں۔ جو بزرگ بیٹھے پوچھو ان سے، پیچھے سے بات کیا نکلتی ہے کہ یہ سب کچھ سود پر قائم تھا، یہ سب کچھ حرام پر قائم تھا۔ ارے جب رب نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا کہ اللہ سے جنگ ہے، تو مجھے بتاؤ نا، کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے، تھوڑے عرصے عیش کر لے گا، پھر مار پڑنی ہے اسے، اور جتنے عرصے عیش بھی کیا تو وہ حرام پر کیا نا۔ اور آپ کو پتا ہے یہ کس قدر حدیثوں میں سود کے بارے میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ لیکن پہلے میں ایک اور بات بھی بیان کر دوں کہ ایک بات سمجھنی ہے، دو ایسے گناہ ہیں جن پر اعلان جنگ کیا ہے اللہ نے، ان دونوں گناہوں سے ہمیشہ بچنا۔ آپ خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، خاص تاکید کریں کبھی ان گناہوں کے قریب مت جانا۔ باقی گناہ بھی یقیناً گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، مگر دو ایسے گناہ ہیں جس پہ رب نے ڈائریکٹلی فرما دیا کہ یہ اللہ سے جنگ ہے، اس سے تو قریب بھی نہیں جانا ہے ورنہ مارے جائیں گے۔ ایک کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا۔ دوسرا سنیں، حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر! کیا پتہ چلا؟ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا، اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور سود کا کام کرنے والے سے رب جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ اب یہ دو باتوں سے، اچھا سود سے بچنا تو واضح یوں ہے کہ اگر دل پکا ہے، ورنہ تو بندہ، اچھا آج کل کیا ہو گیا ہے کہ نئی پیکنگ میں شراب آ رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، نئی پیکنگ میں سود آ رہا ہے، وہ کہتے نہیں جناب یہ سود نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو پروفٹ ہے، یہ تو جناب آپ کو انسینٹیو دیا جا رہا ہے، یہ تو جناب آپ کا گفٹ ہے۔ علم تو ہے نہیں، ہمیں معلوم تو ہے نہیں۔ یاد رکھیے، جو قرض پر نفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، جو قرض دے کر نفع لیا جاتا ہے، مال کے اوپر نفع ہوتا ہے، وہ عموماً سود ہی ہوتا ہے۔ ہاں اس کی اگر کوئی جائز صورت ہے تو وہ علماء بتائیں گے نا، میں اور آپ تو مفتیان کرام نہیں اپنی طرف سے فیصلہ کر لیں، یار میرا دوست کاروبار کر رہا ہے، ایسا کرو 5 لاکھ روپے لے لو، مہینے کے 10,000 روپے دے دینا، چلو کبھی 11 دے دینا، جیسی مرضی کبھی 9 دے دینا، آپس میں کہتے میں نے فکس تو نہیں کیا نا، میں کبھی 10 لیتا ہوں، کبھی 9 لیتا ہوں، کبھی 11 لیتا ہوں۔ ارے پیارے بھائی، آپ نے نقصان کی تو جگہ ہی نہیں چھوڑی، آپ نے تو نفع ہی نفع رکھ لیا نا۔ تو اس کی ڈیٹیل ہے، یہ سود ہو جائے گا بعض صورتوں میں، اور آپ حرام کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اگر آپ واقعی کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جائز نفع ملے، تو شریعت میں صورتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کاروبار میرا ابا سے کاروبار سیکھا، میرے دادا بھی کاروباری تھے، ہمیشہ سے اچھا کاروبار کر رہے ہیں، میں انہی کے سٹیپ کو فالو کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو چیک کروانے کی؟ نہ آپ کے والد صاحب مفتی تھے، نہ آپ کے دادا مفتی تھے، کہاں سے چیک کروایا آپ نے کاروبار؟
دیکھیں نا، شریعت کا فیصلہ تو مفتیان کرام علماء کریں گے نا بھائی. میں نہیں کہتا ہر کاروباری ڈیل لے کر علماء کے پاس جائیں، ایک بار جا کر اپنا پورا کاروبار، بلکہ میں تو نوکری والے اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، کوئی حرج نہیں ہوتا، ایک بار ان سے بات کر لیں کہ میں اس طرح کاروبار کرتا ہوں یا یہ نوکری کرتا ہوں، یہ میری ماہانہ آمدنی ہے، حضور مجھے بتائیں کہ میرا اس میں جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری آمدنی کا ایک ایک روپیہ حلال ہونا چاہیے. اچھا گڑبڑ پتہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات ہماری ساری آمدنی حلال ہوتی ہے، کوئی ایک ایسا طریقہ چھوٹا سا ہم نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے جہاں ہماری شاید توجہ نہیں ہوتی، ہم معلومات نہیں کرتے، ادھر سے حرام آ رہا ہوتا ہے، یا وہ غلطی کی وجہ سے اتنا پورشن، اتنا حصہ میری آمدنی کا حرام ہو رہا ہوتا ہے.